وسلم کی سیرت کو سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں، اسی میں ہی ہماری دنیاوی کامیابی ہے اور اسی میں ہی آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہٹ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کے اگر زندگی گزاریں گے تو ہم دنیا میں بھی ناکام ہیں اور آخرت میں بھی ناکام ہیں۔ تو اس وجہ سے ہم سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھیں اور اسی کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان میں سے چند ایک موضوعات، چند ایک پہلو آپ حضرات کے سامنے میں نے رکھے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جزیرہ عرب کے جو احوال تھے وہ آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان کیے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت ملنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بننا، ان کی مبشرات ملنا آپ کی پیدائش سے پہلے، یہ آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدت رضاعت کو، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن کس طرح سے گزارا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جوانی کو پہنچی، بچپن گزار چکے، جوانی کی طرف جا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کی کفایت میں ہے، ابو طالب سے اجازت طلب کی کہ میرے چچا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ غریب ہیں، آپ کے گھر کے اخراجات پر مشکل پورے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے جوان بنایا، مجھے صحت دی، مجھے تندرستی دی، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ کچھ ہاتھ بٹا دوں، میں کام کیا کروں، اس کی مجھے جو اجرت ملے اس میں سے ہمارے گھر کا گزارا چل سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرانے والا عمل شروع کیا، اس پر کچھ معاوضہ طے ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریوں کو لے کر کے جاتے، ان کو چراتے اور آپ کو جو معاوضہ ملتا وہ لا کر اپنے چچا کی خدمت میں پیش کر دیتے تاکہ اس سے ہمارے گھر کا گزارا چل سکے، ہمارے گھر کی روٹی پوری ہو سکے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی دوران اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے پرورش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح سے تربیت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دوران میری جوانی، میری ابتدائی بچپن ختم ہو رہا تھا اور جوانی شروع ہو رہی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش کے ہاں ایک شادی کا فنکشن تھا، تو ان کے ہاں بھی یہ ترتیب ہوا کرتی تھی جس طرح کہ آج ہمارے معاشرے میں شادیاں کروائی جاتی ہیں، گانے بھی بجائے جاتے ہیں، ڈھول باجا بجایا جاتا ہے۔ تو قریش کے ہاں یہ ترتیب ہوتی تھی کہ قصے اور کہانیاں سنائی جاتی تھی، شادیوں میں اسی طرح کی رسومات ہوتی تھی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ساتھی ان کے ساتھ بکریاں چرانے میں شریک تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ کل تو میری بکریوں کا خیال رکھنا، میں ذرا اس شادی میں جاؤں گا، جا کر کے دیکھوں گا کہ قریش والے کس طرح سے شادی کرتے ہیں، کس طرح سے قصہ کہانیاں سناتے ہیں، کس طرح سے یہ رسومات کرتے ہیں۔ لیکن میرے اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو ان ساری چیزوں سے بچانا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد یہ فرمانا تھا کہ الغناء ينبت النفاق كما ينبت الزرع بالماء، کہ گانا جو ہے وہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، جس طرح پانی دانے کو اگاتا ہے، اس طرح گانا سننا دل میں نفاق پیدا کرتا ہے۔ تو اب جس نبی نے آ کر کے اس گانے بجانے سے روکنا تھا، گانا سننے سے منع کرنا تھا، تو کیسے ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس نبی کو گانا سناتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ
کہ میں ساری ترتیب بنا کر کے اس شادی میں شرکت کی، رات کا فنکشن تھا، تو جب میں نے جا کر کے دیکھا، میں نے کہا کہ میں دیکھوں گا کس طرح سے قصے کہانیاں کرتے ہیں، کس طرح سے رسومات ہوتی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں اس جگہ پر پہنچا تو والا بانی اناؤ کہ میرے اوپر نیند غالب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسی نیند غالب ہوئی، ایسی نیند غالب ہوئی کہ ساری رات گزر گئی، قصے کہانیاں چلتی رہی، رسومات ہوتے رہے، میں نے کچھ نہ سنا نہ میں نے کچھ دیکھا۔ میری آنکھ اس وقت کھلی کہ جب میری آنکھوں میں سورج کی کرنیں پڑی تو میں نے دیکھا کہ سب لوگ جا چکے تھے اور وہ میدان خالی ہو چکا تھا جہاں پر وہ شادی والا فنکشن تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے نبی کو محفوظ رکھا۔ اسی طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسرے دن پھر میں نے کہا کہ آج تو میں ضرور ان کی اس قصے کہانیوں کو سنوں گا اور رسومات کو دیکھوں گا۔ اس نیت سے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رات پھر اس شادی کے فنکشن پر تشریف لے کر کے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ غلبنی النوم، کہ پھر میرے اوپر نیند غالب ہو گئی اور پھر اسی طرح سے ساری رات میں سویا رہا اور سارے ان کے رسومات ختم ہو گئے۔ جب صبح سورج کی روشنی آئی تو اس وقت میری آنکھ کھلی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تربیت بھی خود فرمائی، اپنے نبی کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت بھی خود فرمائی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 25 سال کے قریب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پورے مدینہ پورے مکہ میں پھیل چکی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے نام سے جاننے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آپ نے کسی کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کی، آپ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کرتے تھے، آپ کسی کے ساتھ کسی کو غالب فروغ نہیں کرتے تھے، آپ صادق اور امین تھے، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ اگر آپ کے پاس امانت رکھوائی جاتی تو آپ اس میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ اب آپ صادق اور امین کے نام سے جانا جانے لگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صادق اور امین کے نام سے مشہور ہوئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ مکہ کی بہت بڑی تاجرہ تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دے رکھا تھا، ان کے پاس بہت زیادہ مال و دولت تھی، اور یہاں تک کتابوں میں روایات میں لکھا ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے قریش کے سردار اگر ان سب کا مال اکٹھا کر لیا جائے، ان سب کی مال و دولت اکٹھی کر لی جائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دولت ان سب سے بڑھ جائے، اتنا اللہ تعالیٰ نے مال عطا کر رکھا تھا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مال دے کر لوگوں کو شام کی طرف روانہ کرتی تھی کہ مال وہاں پر فروخت کریں اور وہاں سے منافع لائیں، اور وہ منافع طے ہو جاتا کہ کچھ کبھی تنخواہ پر ملازم رکھ لیتی تھی اور کبھی منافع طے کر لیا جاتا تھا کہ اتنا منافع آپ کو دے دیا جائے گا، آپ جا کر کے میرا یہ تجارت کا سامان فروخت کریں، کیونکہ وہ تو عورت تھی، خود تو جا نہیں سکتی تھی۔ تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا کہ مکہ میں ایک نوجوان ہے، اس کا بڑا چرچا ہے کہ وہ صادق اور امین ہے، کیوں نہ میں اپنا سامان دے کر کے اس نوجوان کو بھیجوں شام کی طرف، یہ جائے اور جا کر کے میرا سامان فروخت کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام بھیجا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایک غلام میسرہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیج دیا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میسرہ سے کہا کہ تم نے مال کی حفاظت بھی کرنی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا ہے اور جا کر یہ سارا مال فروخت کرنا ہے، اور اس کے بعد جو بھی صورتحال ہوگی وہ آپ نے آ کر کے مجھے بتانی ہے۔ اب میسرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مال تجارت لے کر شام کے سفر پر روانہ ہوئے۔ سفر کے دوران میسرہ کہتا ہے کہ میں نے آگے بھی بہت سارے سفر کیے، بڑے بڑے سرداران کے ساتھ میرا جانا ہوا، لیکن ایسا خلق ایسا اخلاق میں نے کسی کا نہیں دیکھا۔ وہ ہمیں نوکر سمجھتے تھے اور ہمیں کہا جاتا تھا کہ تم نوکر ہو، تم ایک سیٹ پر بیٹھ کر کھانا کھاؤ، تم اپنے کام سے کام رکھو، ہمیں بلایا نہیں جاتا تھا۔ وہ الگ سردار بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے،
جو تجارت کا سامان لے کر کے جاتے تھے، لیکن میسرہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عجیب اخلاق تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تو مجھے اپنے ساتھ بٹھاتے، مجھے اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلاتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس اخلاق کے ساتھ میرے ساتھ باتیں کرتے کہ جیسا کہ میں ان کا کوئی اپنا عزیز ہوں، اپنا رشتہ دار ہوں۔ میسرہ کہتا ہے اس سے پہلے میں نے کسی شخص کا ایسا اخلاق نہیں دیکھا کہ وہ مجھے اپنے گھر کا فرض سمجھتے تھے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ خوش ہو کر کے باتیں کی کہ جس طرح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا ایک فرد ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ مال لے کر کے شام میں پہنچے تو شام میں وہ مال فروخت کر دیا، اور جو نفع آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میسرہ سے کہا کہ ہم یہ مال پیسے جو لے کر کے واپس جائیں گے، کیوں نہ ہو کہ ہم شام سے مال خریدیں اور اسے جا کر کے مکہ میں فروخت کر دیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کیسی فراست عطا کی، کیسی فہم عطا کی، کیسی سمجھ عطا کی کہ وہ جو مال فروخت دیا اس سے جو پیسے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام سے مال خریدا اور اسے لا کر کے مکہ میں فروخت کیا۔ اب سب تاجر انہوں نے تو ایک دفعہ نفع کمایا کہ جو مکہ سے مال لے کر کے گئے اسے شام میں فروخت کیا اور ایک دفعہ نفع کمایا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام سے مال لا کر مکہ میں پھر فروخت کیا اور دو دفعہ نفع کما لیا۔ تو جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سامان کا نفع پہنچایا تو وہ دیکھ کر کے حیران رہ گئی کہ یہ پہلی مرتبہ اس نوجوان کو بھیجا تجارت کے لیے اور سب تاجروں سے آگے بڑھے اور سب تاجروں سے زیادہ نفع لا کر دے دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میسرہ کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ تم اس کے ساتھ سفر پر گئے ہو تو تم نے کیا دیکھا، کہ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ کہ یہ کیسا لڑکا ہے، یہ نوجوان کیسا ہے کہ یہ سب تاجروں کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا، سب تاجروں نے تھوڑا نفع کمایا لیکن یہ تو بہت زیادہ نفع کما کر لے آیا۔ تو میسرہ نے بتایا کہ اے خدیجہ کیا پوچھتی ہو کہ اس کو جو اللہ تعالیٰ نے عجیب شان عطا کی ہے، یہ تو عجیب شان والا آدمی ہے، اس کو جو اللہ تعالیٰ نے عجیب مرتبہ عطا کیا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے جا رہے ہو تو بادل آپ کے سر پر سایہ نہ کرتے ہو، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کے جاتے ہیں بادل آپ کے اوپر سایہ کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آس پاس ساری دھوپ ہے، سورج نکلا ہوا ہے، گرمی کی تپش ہے، لیکن جس راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں آپ چلتے جا رہے ہیں، بادل آپ کے اوپر سایہ کرتے جا رہے ہیں۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کبھی آپ کو گرمی محسوس ہوئی ہو یا آپ ایسی جگہ پر جائیں جہاں پر بادلوں نے سایہ نہ کیا ہو۔ میسرہ کہتے ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ جہاں پر ہم بیٹھے ہوں اور درخت کا سایہ نہ ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں تو درخت اپنے پروں کو اپنے پتوں کو ملا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت شان عطا کی ہے، یہ تو بہت شان والا آدمی ہے کہ ہماری ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یوں کہا کہ یہ تو بہت شان والا آدمی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی شان عطا کی ہے، تو نبی حاضر امت، یہ تو اس امت کا نبی بننے والا ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی میسرہ کی ساری باتیں سنی کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی۔ پھر میسرہ نے بتایا کہ ہم جب بھی تجارت کے لیے گئے، جو بھی تجارت کا سامان لے کر کے جاتا وہ ہمارے ساتھ نوکروں والا رویہ کرتا، ہمیں ایک سائڈ پہ بٹھا دیا جاتا، ایک سائڈ پہ بیٹھ کر کھانا کھاؤ، اپنے قریب اپنے پاس نہیں بٹھایا جاتا تھا، لیکن یہ تو عجیب شان والا آدمی ہے، اس نے مجھے اپنے ساتھ بٹھایا، اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلایا اور ایسے خلق اور ایسے اچھے انداز کے ساتھ میرے ساتھ گفتگو کی جس طرح سے میں اس کے گھر کا کوئی فرد ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے عجیب اس کو شان عطا کی ہے۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتیں سنی۔ پھر میسرہ نے بتایا کہ ہم جو مال ہم نے مکہ سے لے کر کے گئے اسے شام میں فروخت کیا اور شام سے پھر مال لائے اسے مکہ میں ہم نے فروخت کیا اور اس طرح سے ڈبل نفع ہم نے کمایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ نے انہیں بھی بہت سمجھ
عطا کی تھی، بہت فراست عطا کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو سنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات تھے، جو اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں تھیں، بادل کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنا، درخت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ساری باتیں سنی، آپ بیوہ تھی، آپ کے دل میں یہ خواہش اٹھی کیوں نہ کہ میں اس نوجوان کو پیغام نکاح بھیجوں اور اس سے میں شادی کر لوں۔ حالانکہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا شادی کا کوئی ذہن نہیں تھا۔ بڑے بڑے سرداران مکہ کے انہوں نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پیغام نکاح بھیجا، لیکن آپ نے انکار کر دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھے، آپ کے بارے میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا، تو آپ کے دل میں یہ تڑپ ہوئی کہ کیوں نہ شادی کر لی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک عورت کو بھیجا، نفیسہ نامی عورت، اور اسے جا کر کے کہا کہ تم ایسے ماحول بناؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر راضی کرو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نکاح کرو۔ تو اب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پیغام لے کر کے نفیسہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال۔ نفیسہ نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ نوجوان ہو، خوبصورت ہو، حسین ہو، جمیل ہو، کیا تمہاری نکاح کی طرف رغبت نہیں، شادی کی طرف تمہاری رغبت نہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون نوجوان ہے کہ جس کی شادی کی طرف رغبت نہ ہو، لیکن میرے حالات ایسے ہیں کہ میرا والد فوت ہو چکا، میری والدہ فوت ہو چکی، دادا کی پرورش میں تھا، دادا بھی فوت ہو چکے، اب تو میں اپنے چاچا کی کفایت میں ہوں، اور میرے چاچا کے بھی حالات ایسے ہیں کہ گھر کا کھانا کا مشکل پورا ہوتا ہے، اور میں بھی جو کچھ تھوڑا بہت کماتا ہوں وہ جا کر اپنے چاچا کے ہاتھ میں رکھ دیتا ہوں تاکہ اس سے ہمارے گھر کے اخراجات پورے ہو سکے۔ تو شادی کے لیے تو ہمارے پاس وسائل ہی نہیں ہے، تو شادی میں کیسے کر سکتا ہوں؟ خواہش تو ہے، دل تو ہے، نوجوان ہوں، نکاح کے لیے ہر انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ خواہش رکھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن وسائل نہیں ہے، مال نہیں ہے، تو کس طرح سے شادی کروں گا؟ تو خود اپنے چاچا کی کفایت میں ہو۔ تو میسرہ نے کہا کہ اگر کوئی ایسی عورت کہ جو حسین و جمیل ہو، حسب نسب والی ہو، مال و دولت بھی اس کے پاس ہو، تو کیا آپ اس کی طرف راغب ہوں گے کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کون شخص یہ چاہے گا کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت ہو، حسب نسب والی بھی ہو، مال و دولت بھی ہو، اور اس کے ساتھ نکاح کرنا کوئی نہیں چاہے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت نے، نفیسہ نے کہا کہ اگر ایسی کوئی عورت آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو کیا آپ اس سے نکاح کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا، راضی ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے سوال کیا، کون ہے وہ عورت؟ تو اس عورت نے کہا کہ اگر آپ اس بات کو اپنی حد تک محدود رکھیں تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اینا خدیجہ، خدیجہ کہا کہ اتنی مالدار عورت، اللہ تعالیٰ نے اتنا اسے مال عطا کیا، اتنا اللہ تعالیٰ نے اسے دولت عطا کی، اور میں کہاں یتیم، اور وہ خدیجہ مجھ سے کہاں نکاح کرے گی؟ تو اس عورت نے کہا کہ اگر آپ کو اجازت دیں تو مجھے تو اسی عورت نے بھیجا ہے آپ کے پاس پیغام نکاح لے کر۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوئے، نکاح کرنے پر آپ متفق ہوئے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب، اپنے چاچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے غار یار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے۔ آپ ان کے چچا صاحب ورقہ بن نوفل اور ایک ان کے اور رشتہ دار قریب ان کے گواہان کی موجود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کرایا گیا، اور
اور اس نکاح کا خطبہ ابو طالب نے پڑھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 40 سال. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کس طرح اللہ تعالیٰ نے شادی کا انتظام کیا اور ایسی مالدار عورت اللہ تعالیٰ نے دی, کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے تھے کہ میرے اس نبی نے جا کر کے لوگوں کو دعوت دینی ہے, لوگوں کو جا کر کے دین کی طرف بلانا ہے, لوگ اس پر ظلم زیادتی بھی کریں گے, لوگ اس کو گالیاں بھی دیں گے, برا بھلا بھی کہیں گے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وقت گزرتا گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کچھ بڑی ہونے لگی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت میں خلوت پیدا ہونے لگی, علیحدگی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم علیحدگی اختیار کریں, الگ کسی جگہ پر بیٹھ کر کے عبادات کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب الگ رہنے لگے, الگ اللہ تعالیٰ کی عبادات کرنے لگے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے, اللہ کے رہنے کے لیے مکہ والوں سے دور جا کر کے غار حرا میں قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک ہفتے کا, کبھی 3 دن کا, کبھی ایک ماہ کا سامان, کچھ سبزی, پانی, اسی طرح کھجورے وغیرہ لے کر کے غار حرا میں بیٹھ جاتے اور وہاں پر بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادات کرتے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کی عمر کے پاس پہنچے, اب آپ کو نبوت ملنے والی ہے, تو آپ جا کر کے الگ غار میں بیٹھ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلوت کی طرف, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے کبھی 3 دن بعد, کبھی 1 ہفتے کے بعد, کبھی 1 ماہ کے بعد غار حرا سے مکہ میں آتے, آ کر کے مکہ کے حالات معلوم کرتے. ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ غربت کا دور ہے, ایک ایسا گھر دیکھا کہ جس کے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں, بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں کے حالات دیکھے, کھانے کے لیے ان کے پاس روٹی بھی موجود نہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشانی کے عالم میں آ کر کے گھر بیٹھ گئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ آپ, آج سے پہلے میں نے آپ کو کبھی اتنا غمگین نہیں دیکھا, آج سے پہلے کبھی میں نے آپ کو اتنا پریشان نہیں دیکھا, کیا بات ہے کہ آج آپ اتنے غمگین ہیں, اتنے پریشان کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج میں مکہ والوں کے ایسے حالات دیکھ کر کے آیا ہوں جنہوں نے مجھے غمگین کر دیا کہ ان کے پاس تو کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں, ان کے پاس مال, ان کے پاس پیسے موجود نہیں, چھوٹے چھوٹے بچے بھوک کی وجہ سے بلک رہے ہیں اور رو رہے ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس میسرہ نے اتنی ساری اشرفیاں جو کہ اس دور میں اس وقت مال و دولت, اتنی ساری اشرفیاں اور دنانیر, دنانیر لا کر رکھ دیے. اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, مال میرا ہے لیکن استعمال آپ کریں گے, آپ جائیں, جا کر کے یہ سارا مال مکہ والوں میں خدمت کریں. جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مال دیا, آپ نے وہ مال لیا اور آپ خوش ہو گئے اور سارا آپ نے مکہ والوں میں تقسیم کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے پہلے ہی کس طرح امت کی فکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مکہ والوں کی بھوک برداشت نہیں ہو رہی. ابھی تک نبوت نہیں ملی, ابھی تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہیں آئی, لیکن اس سے پہلے حالات یہ ہیں کہ امت کی کتنی فکر ہے. تو میرے بھائیوں, ہمارے وہ نبی کہ جو نبوت سے پہلے بھی امت کی فکر کر رہے ہیں, آج میں اور آپ, ہم کتنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں. ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہماری زندگی میں کتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں. ہماری زندگی میں کتنے وہ اعمال جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا, ہم ان کو بجا لاتے ہیں. کتنے وہ عمل ایسے ہیں کہ جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہو اور ہم ان سے رک جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں, وہ ہمارے نبی کہ جو نبوت ملنے سے پہلے بھی
امت کی فکر کر رہے ہیں، نبوت ملنے کے بعد بھی امت کی فکر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ میدان محشر میں جہاں پر ہر نبی نفسی کا وہاں پر نعرہ لگائے گا، ہر نبی اپنی جان کی بھیک مانگے گا، اور آپ کے اور میرے نبی وہاں پر بھی امتی کا نعرہ لگائیں گے، وہاں پر بھی آپ کی اور میری ہی فکر کریں گے۔ تو میرے بھائیوں، نبی کی سیرت سے ہمیں سبق یہ حاصل کرنا چاہیے کہ جس طرح سے ہمارے نبی نے زندگی گزاری، غریب غرباء کا احساس کیا، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق اپنائے، ہمیں بھی اس طرح سے اپنے اخلاق بنانے چاہیے، ہمیں بھی اس طرح سے لوگوں کی فکر کرنی چاہیے، اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا حکم دیا، ہم سب کو بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح سے زندگی گزاریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنت